قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله. انشاءاللہ مختصر سا بیان ہوگا سارے ثواب کی مجلس، اور موضوع گفتگو جو رکھا ہے وہ امر بالمعروف، اس لیے کہ میں نے دیکھا یہ مرحوم عنایت عباس صاحب تقریباً ماہ رمضان سے مسلسل لوگوں کے پاس جو بھی میسج وغیرہ پیغامات بھیجتے تھے وہ دین کے سلسلے میں لوگوں کو راہ راست لانے کے لیے امر بالمعروف کے سلسلے میں، اسی لیے ہم نے اس عنوان میں گفتگو کو معین کیا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعنت بھیجی ہے جناب داؤد نے اور جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل پر اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کا انکار کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے لعنت بھیجی چونکہ یہ گناہ کرتے تھے اور گناہ کے ساتھ ساتھ یہ تجاوز کرتے تھے، حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے گناہ میں۔ وکانوا لا یتناہون عن منکر، اور یہ لوگ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ، اور یہ برائیاں انجام دیتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ بدترین عمل انجام دیتے تھے۔ جناب داؤد نے اور جناب عیسیٰ نے لعنت بھیجی ہے کس کے اوپر؟ جو امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، جو نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، ان پر جناب داؤد نے اور جناب عیسیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اوصی کا بتقوی اللہ، وصیت ہے مولا کائنات، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں سے ہے، فروع دین میں سے۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی انسان کے اوپر واجب ہے۔ اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، والامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کی وصیت کرتا ہوں۔ مولا کائنات صرف مولائی ہونا کافی نہیں ہے جب تک ہم ان کی فرمائشات پر عمل نہ کریں، ان کی وصیت پر عمل نہ کریں، اور نالائق ہے اولاد وہ، اور اس لیے کہ رسول اللہ مولا کائنات جو ہے ابوئے فی حاذی الامہ، اس امت کے باپ ہیں، مولا کائنات اور رسول اللہ باپ ہے، اور نالائق ہے وہ بیٹا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، جو اپنے والدین کی وصیت پر عمل نہ کرے، جو اپنے والدین کا کہا نہ مانے، وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَرِ، اور جو نہی عَنِ الْمُنْکَر کی وصیت کرتے ہیں مولا کائنات۔ پھر اس کے بعد طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے۔ وَاصْلِحِ الْمُسِیءَ بِحُسْنِ فِعَالِکَ، تم امر بالمعروف کرو، لوگوں کی اصلاح کرو اچھے عمل کے ذریعے،
اچھا عمل انجام دے کر، یہ نہیں کہ گالیاں دے کر، یہ نہیں کہ الٹا سیدھا برا بھلا کہہ کر، نہیں، اچھے عمل انجام دے کر، یعنی خود نماز پڑھو پھر نماز کی طرف بلاؤ. یہ نہیں کہ بیٹے کو زبردستی جگا دیا کہ جاؤ مسجد میں اور باپ آرام سے سو رہا ہے. ماں نے جگا دیا، لوگ برا کہیں گے تم کو، جناب ہم سے شکایت کریں گے، جاؤ تم جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے. نہیں، خود بھی نماز پڑھو، اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کو جگاؤ نماز پڑھنے کے لیے، پہلے خود عمل کرو. وَعَلُوا وَدُّ اللَّهَ عَلَى الْخَيْرِ، اور لوگوں کو دعوت دو، خیر کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف. بِجَمِيلِ مَقَالِكَ، اچھی گفتگو کر کے، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ جیسے سمجھ میں آئے ویسے ہی بلاؤ. انسان گناہگار کو راہ راست پر لانے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان عیا کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس سے نفرت کرو. یعنی برے سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے اندر جو برائی ہے اس سے نفرت کرو. شرابی سے نفرت نہ کرو بلکہ شراب سے نفرت کرو. کوشش یہ کرو کہ اس کا شراب چھڑا دو، اس کا جوا چھڑا دو، اس کا جھوٹ بولنا چھڑا دو، اس کے والدین کی نافرمانی چھڑا دو، اس کی عدم صلہ رحمی، جو صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے اس کو چھڑا دو. یہ کوشش کرو. اور یہ کوشش اگر یوں نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم دعا کے ذریعے کرو. کون ہے جو دعا کرتا ہے پروردگار فلاں انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، میرے معبود اسے راہ راست پہ لا. ہر انسان اپنی فکر میں ہے، بس یہ کافی نہیں ہے. جس طریقے سے اپنی فکر کر رہے ہو، سیرت ائمہ ہے، اپنے برادر مومن کی بھی ویسے ہی فکر کرو، ویسے ہی اس کے بارے میں فکر کرو. جیسے جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، حواری ساتھ میں تھے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا سوال کریے یا نبی اللہ. کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے صحرا میں، جنگل میں ہے، ہوا چل رہی اور اس کے لباس پہ صرف اور صرف ایک لنگی ہے، صرف ایک لنگ ہے، جو لنگی پہنی جاتی ہے، کپڑا ہوتا ہے، صرف ایک لنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کے تن پہ کچھ نہیں ہے. وہ ایک درخت کے سائے میں سو گیا، لیٹ گیا اور نیند آ گئی، سو گیا. وہ اچانک تیز ہوا چلی، اس کے بدن سے لنگ اڑ کر اس طریقے سے اڑی کہ اس کے بدن کا جو حصہ چھپنا چاہیے تھا وہ آشکار ہو گیا. بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اس وقت اس کے بدن کے اس حصے کو چھپائیں گے، اس لیے کہ اس کی آبرو جا رہی ہے، اس کی عزت جائے گی. اگر کوئی دیکھے گا ہم چھپانے کی کوشش کریں گے. تو جناب عیسیٰ نے کہا واللہ تم ایسا نہیں کرو گے، واللہ تم ایسا نہیں کرو گے. یا نبی اللہ ایسے کیوں؟ میں ایسا ہی کروں گا، ہم لوگ ایسے ہی کریں گے. کہا واللہ تاللہ باللہ تم ایسا نہیں کرو گے. کہا یا نبی اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا تم نہیں کرو گے، تم نہیں کرتے ہو ایسا. کہا یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم اپنے دوست کے گناہ کو دیکھتے ہو تو صبر نہیں کرتے ہو، ادھر ادھر بیان کرنا شروع کرتے ہو، اس کی آبرو لیتے ہو. تم وہاں تو اس کی آبرو لے رہے ہو اور یہاں اس کی آبرو بچا رہے ہو، جبکہ دونوں اعتبار سے اس کی آبرو جا رہی ہے، اس کی عزت جا رہی ہے. اگر تم چاہتے ہو اس کی آبرو بچانا، اس کی عزت بچانا، تو اس کے گناہوں کو جو لوگ نہیں جانتے اس کے درمیان عیا مت کرو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات. اس کی آبرو، اس کی عزت مت لو. جس طریقے سے یہاں تم عزت بچانا ضروری سمجھ رہے ہو، اس کی آبرو جائے گی، ایسی اس طریقے سے اس کا گناہ. اسی لیے غیبت کو حرام قرار دیا. غیبت ہے کیا؟ غیبت یعنی جو اس کے اندر برائی ہے وہی بیان کرنا. غیبت
اس لیے حرام ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کی برائی کو اگر تم بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اسی لیے حرام قرار دیا ہے غیبت۔ اور غیبت کرنے والے کو قرآن نے بہت سخت کہ گویا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کون انسان کرے تو تم کراہت محسوس کرو گے گوشت کو کھانے کے لیے، منع کیا گیا ہے غیبت کرنے کے لیے۔ اور اکثر امر بالمعروف ہم نہیں کرتے ہیں کہ شاید یہ جانتا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں بتانے۔ اور اکثر افراد جو گناہ، بعض افراد ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، مثلا گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا جیسے کیکڑے والا معاملہ، بعض افراد کھاتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے کھانا۔ یا بعض جھینگے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض افراد کھا لیتے تھے، نہیں معلوم تھا اس لیے۔ لیکن یہاں امر بالمعروف ضروری ہے، بعض افراد نہیں جانتے ہیں۔ میرے استاد واقعہ نقل کرتے کہ میں جا رہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، اور میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس کے گلے میں سونے کی چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ نوجوان ہے، اس نے سلام کیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حاجی آقا آپ میرے لیے دعا کریے کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں اور جنت البقیع وغیرہ کی زیارت کر لوں۔ کہا کیوں بھی جانا چاہتے ہو؟ کہا وہاں قبر ہے، محترم مقام ہے، میں دعا کروں گا۔ خیر اس نے کہا مجھے دعا مانگنی ہے وہاں پہ، میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہ۔ اور آپ ہی جیسے ایک عالم مجھے ملے تھے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ وہاں جانے کا راستہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 40 دنوں تک، 40 راتوں تک نماز شب پڑھو، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔ اور میں نے 40 دن تک یہ عمل کیا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، آپ کچھ بتا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا یہ بتاؤ اگر تم بقیع پہنچ گئے، رسول کے روضے پر تم پہنچ گئے مدینہ، اگر رسول نے تم سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ یہ سونا مرد کے اوپر حرام ہے، تم کیوں پہنے ہوئے ہو، تو تم جواب کیا دو گے؟ کہا حاجی آقا کیا سونا مرد پر حرام ہے؟ کہا ہاں سونا مرد پر حرام ہے، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کھینچا اپنے گلے سے چین کو اور اس طریقے سے کھینچا، استاد بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک لڑی ٹوٹ گئی۔ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے افراد گناہ کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اسی لیے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ اس طریقے کے کوئی افراد ہوں معاشرے میں، سماج میں، تمہارے درمیان، تو تم اصلاح کرو۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ قرآن میں جناب داؤد نے جناب عیسیٰ نے لعنت کی تھی، ادھر مولا کائنات لعن اللہ الآمرین بالمعروف التارکین لہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو امر بالمعروف کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اس کو خود چھوڑتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو لیکن خود تارک الصلاۃ ہیں، والناہین عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، والعاملین بہ، اور خود وہی عمل انجام دیتے ہیں جو انجام نہیں دیتے۔ لوگوں کو تو منع کرتی ہے مت کرو لیکن خود ایسا عمل انجام دیتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ من کان فیہ ثلاث، مولا کائنات فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں، سلمت لہ الدنیا والآخرہ، تو ایسا انسان دنیا میں بھی سالم ہے اور آخرت میں بھی سالم ہے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ یامرون بالمعروف ویأتمر بہ، لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے، اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ بنا عمل کے آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ یہ نہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم بھی دیتا ہے، خود عمل کرتا ہے، تو ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب سالم ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسرا انسان جو لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، وَيَنْتَهَا عَنْهُ، اور خود بھی برائی سے روکتا ہے، خود بھی برائی انجام نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز وَيُحَافِظُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، تیسرا وہ انسان جو حدود الہی کی محافظت کرتا ہو۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو پابندی لگا دی ہے، حرام ہے تو نہیں پینا ہے۔
غیبت کو حرام قرار دیا ہے تو نہیں کرنا ہے، جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے تو نہیں کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے تو نہیں کرنا ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا حرام قرار دیا ہے تو مال کو غصب نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، مثال بنا لیجئے۔ وَيُحَافِظُ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ، جو انسان محافظت کرتا ہے حدود الہی کی، اللہ جل جلالہ وہ انسان دنیا میں بھی سالم ہے اور آخرت میں بھی سالم ہے، اور جو انسان حدود الہی کی محافظت نہیں کرتا وہ انسان دنیا میں بھی خسارت میں ہے اور آخرت میں بھی خسارت میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں من تلذذ بمعصی اللہ، جو انسان گناہوں سے لذت اٹھاتا ہے، گناہ کو لذت سمجھتا ہے، نماز کو ترک کرنا، بوڑھے ہو جائیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے، گارنٹی ہے کہ اللہ اتنا موقع دے دے آپ کو، تھوڑا اور وقت گزر جائے تو شروع کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، اگلے سال روزہ رکھ لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال خمس نکال دیں گے، اس سال نہیں اگلے سال زکوٰۃ نکال دیں گے، والدین کو آگے چل کے راضی کر لیں گے۔ کیا فرصت مل سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اتنے سال بعد موت آئے گی مثلا، یا اتنے سال بعد اتنا اللہ ہمیں مہلت دے دے گا؟ اسی لیے کل پہ نہیں ٹالنے کو کہا گیا، جو کرنا ہے آج ہی سے کرنا شروع کر دو۔ من تلذذ بمعاصی اللہ، جو گناہوں سے لذت اٹھاتا ہے، اور رسول اللہ ذلن، اللہ اس کے لیے ضلالت کو میراث بنا دیتا ہے، ضلالت کو اس کے لیے اللہ میراث بنا دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو انسان امر بالمعروف کرتا ہے، اللہ اور اہل بیت بھی اسے قریب اپنے بلاتے ہیں، قریب کرتے ہیں اہل بیت جو امر بالمعروف کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے شیخ بہائی اپنے وقت کے بہترین مرجع کے ساتھ ساتھ انجینئر، اور انہوں نے جو آثار بنائے ہیں آج تک باقی ہر جگہ محفوظ ہے، مکے میں بھی، اصفہان میں بھی، مشہد میں بھی۔ اصفہان میں جو دیوار بنائی ہے ضد زلزلہ، ایران میں زلزلے بہت آتے ہیں لیکن آج تک وہ دیوار، یعنی زلزلہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسی دیوار بنی، آج تک وہ دیوار خراب نہیں ہوئی ہے۔ مشہد میں جو تعمیرات کا کام کیا ہے 2300 سال پہلے، وہ انہوں نے نقشہ بنایا تھا، اور جب نقشہ بنایا تو مزدوروں کو دیا بنا کے نقشہ کہ دیکھو اس کا کام اس طریقے سے شروع کرو، لیکن یہ جو در جانے والا ہے اور یہ جو نکلنے والا در ہے اسے ہاتھ مت لگانا، اسے مت بناؤ، باقی سارا کام کرو۔ مزدوروں نے کام شروع کیا۔ شاہ عباس جو بادشاہ تھا کچھ دنوں بعد آیا وہاں پہ حرم میں دیکھنے کے لیے کہ کام کہاں تک پہنچا۔ جیسے اس نے دیکھا سارا کام ہو رہا ہے، ادھر والا کام چھوٹا ہوا ہے، کیا ہوا، یہ کام کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ کہا شیخ بہائی نے منع کیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ اسے ابھی کچھ نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، شیخ بھائی کی بات پر فی الحال عمل نہ کرو، میں ان سے مل لوں گا، تم یہ کام شروع کرو۔ کچھ دنوں کے بعد خود شیخ بہائی آئے، کیا دیکھا کہ ارے یہ تو جو میں نے کام منع کیا تھا وہ کام ان لوگوں نے کر دیا۔ سوال کر لیا یہ کیا کیا تم لوگوں نے، یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا وہ شاہ عباس نے حکم دیا کرنے کے، چونکہ ان کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے کر دیا۔ فوراً اٹھے پہنچے اس کے پاس، شاہ عباس کے پاس، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے منع کیا تھا وہ بنانے کے لیے، تم نے کیوں دستور دے دیا؟ کہا آغا میں معذرت چاہے تو میں نے اپنی طرف سے دستور نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے حکم نہیں دیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میرے خواب میں امام رضا آئے تھے، امام میرے خواب میں آئے تھے، امام نے کہا کہ شاہ عباس جاؤ اور جا کے معمار کو حکم دو کہ اس در کا بھی کام شروع کر دے، اسے شیخ بہائی کی بات پہ فی الحال عمل نہ کرے، اس در کا کام شروع کر دے۔ اس لیے میں گیا، بس جیسے ہی یہ کہا، بس ایک مرتبہ شیخ بہائی کہتے ہیں مولا رضا اپنے
اپنے در پہ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں جتنے ہیں سب ہمارے در پر آئیں۔ یہ سمجھ نہیں پائے شاہ عباس، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ کیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو دروازہ چھڑوایا تھا، یہ دروازہ نہ بنانا میں نے جو چاہا تھا، وہ اس لیے چاہا تھا کہ اس در سے کوئی خطاکار انسان، کوئی گنہگار انسان اس در سے نہ گزر سکے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں اس در پہ کوئی ایسی چیز بناؤں جس کی وجہ سے جب گنہگار انسان یہاں آئے تو اس کا دل منقلب ہو جائے، یہ فوراً یہاں سے واپس آ جائے، امام کے حرم تک کوئی گنہگار انسان نہ پہنچ سکے، نہ جا سکے۔ لیکن یہ امام رضا نہیں چاہتے میرے عزیزوں۔ امام رضا تو اپنے در پہ گنہگار کو بلانا چاہتے ہیں، ہم گنہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اپنے سے دور بھگانا چاہتے، بلکہ دور نہیں بھگانا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے امام اپنے در پہ بلا کے اس کے دل میں کوئی ایسی معرفت پیدا کرتے ہیں کہ وہ منقلب ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے، اسی طریقے سے ہمیں بھی امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، امام کی سیرت کے مطابق چلتے ہوئے گنہگاروں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ گنہگاروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، امر بالمعروف یہ واجب ہے ہمارے لیے، امر بالمعروف۔ اور خود آقا حسین نے، آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جب سے سفر کا آغاز کیا ہے، مسلسل امر بالمعروف، یہاں تک کہ امام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ تمہارے شکم مالے حرام سے پر ہیں، لیکن پھر بھی امام امر بالمعروف کرتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے، اگر ہم چاہنے والے ہیں مولا کے تو ہم لوگوں کو راہ راست پہ لوگوں کو لے کر آئیں، دعوت دیں۔ اور میرے عزیزوں، یہی امام کہ جنہوں نے لوگوں کو امر بالمعروف، لوگوں کو راہ راست پر لے کر آنے کی پوری کوشش کی، لائے بھی، جناب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کافی افراد ہیں جو آئے ہیں امام کی طرف۔ اسی امام کے اولاد کو اس طریقے سے خود امام پر، امام کے چاہنے والوں پر مسلمانوں نے ظلم ڈھایا، قید کر دیا زندان میں۔ اور صرف قید نہیں، طرح طرح کی اذیتیں بھی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب رہائی کا حکم ہوا تو شہزادی نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں کربلا لے جایا جائے، پہلے ہم اپنے بھائی کی، غریب بھائی کی زیارت کریں گے، اس لیے کہ کربلا میں کٹی ہوئی لاش کو جلتے ہوئے صحرا میں دیکھا ہے، گریہ نہیں کیا ہے، امام کی زیارت کرنا چاہتے، اپنے بھائی کی پہلے زیارت کریں گے۔ ہاں، قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب کربلا کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے تو جناب جابر بھی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ جیسے ہی جناب جابر زیارت کر رہے ہیں امام کی، ایک مرتبہ آواز آئی، جابر ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ آزادارو، جابر ہٹتے ہیں، شہزادی زینب آتی ہیں۔ آنے کے بعد اس صحرا میں دیکھتی ہے، یہ صحرا ہے، ویران صحرا ہے۔ دعا کرتی ہے، پروردگار اس صحرا کو آباد کر دے۔ ہاں، دعائے حضرت زینب قبول ہوئی، آج وہ صحرا آباد ہے۔ ہاں، وہ صحرا آباد جب شہزادی زینب نے اپنے بڑے بھائی کی زیارت کر لی، بس ایک مرتبہ سید سجاد کا ہاتھ پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد کہتی ہے، ایک میرے خیال سید سجاد، میں نے اپنے بڑے بھائی کی زیارت کر لی، اب اتنا کرو میرے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کرا دو۔ بس ایک مرتبہ امام نے ہاتھ کو پکڑا، دریا کے کنارے لے کر جاتے ہیں، ایک ننھی سی قبر پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ
ننھی سی قبر کو دیکھ کر زینب کہتی اے سید سجاد میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت کے لیے کہا تھا ارے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے بس ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ کے کہتے اے پھوپھی اماں یہ کسی بچے کی قبر نہیں یہ چچا عباس کی قبر ہے ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے ہم نے لاش کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں جمع کر کے یہاں پر دفن کر دیا